السلام علیکم، ویلکم ٹو لرننگ کلب۔ آج میں اسٹارٹ کروں گی فنڈامنٹلس آف ای کامرس، جو کہ CS 204 سائبر لا کا سیکنڈ لیکچر ہے۔ اس کا اوور ویو دیکھیں گے، اس میں ہم مین آبجیکٹیوز کو دیکھیں گے، بیسک آف ای کامرس کے دیکھیں گے، اس کی ٹائپس کو، پروسیس کو، ایڈوانٹیجز کو دیکھیں گے، ڈس ایڈوانٹیجز کو دیکھیں گے، ای شاپنگ سیفٹی ٹپس دیکھیں گے اور آؤٹ کمس کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے مین آبجیکٹیوز کی۔ اس میں آپ کو بیسک نالج ملے گا اباؤٹ ای کامرس انوائرمنٹ کے بارے میں۔ اس کے علاوہ بزنس اینڈ مارکیٹ پلیس میں کون کون سے بزنس میتھڈ یوز کیے جاتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے، اور ہم کس طرح سے آن لائن ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اس کو آپ سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ای کامرس کیا ہوتا ہے۔ ای کامرس ایک ایسا پروسیس ہے جس پہ آپ بائی کرتے ہو، سیلنگ کرتے ہو، ایکسچینج کرتے ہو پروڈکٹ کو، سروسز کو، کسی تھرو کمپیوٹر نیٹورک کرتے ہو، انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے کسی آرگنائزیشن سے آپ چیزوں کی ایکسچینج کرتے ہو۔ تو اس کی دو ڈومینس ہوتی ہے، ایک فزیکل ڈومین اور دوسرا ڈیجیٹل ڈومین۔ سب سے پہلے ڈومین کی بات کریں گے۔ ڈومین کیا ہوتا ہے؟ ڈومین ہماری ویب سائٹ کا نیم ہوتا ہے۔ جتنی بھی ہماری ویب سائٹ ہوتی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی یونیک نیم ہوتا ہے جس کو ہم ٹیکنیکلی ڈومین کہتے ہیں، جیسے google.com ہو گیا، youtube.com ہو گیا۔ مطلب ایک یونیک نیم ہوتا ہے، اور ایک ہی نیم پہ کبھی بھی دو ویب سائٹ نہیں ہوتی۔ فزیکل ڈومین میں ہمیں فزیکلی جا کر چیزوں کو پرچیز کرنا پڑتا ہے۔ یہ آف لائن ہوتی ہے، شاپنگ ہوتی ہے، آف لائن شاپنگ ہوتی ہے، جبکہ ڈیجیٹل ڈومین میں کیا کرتے ہیں، ہم گھر بیٹھے ہی کوئی آرڈر پلیس کرتے ہیں اور اپنے آرڈر کو گھر بیٹھے ہی ہم لے سکتے ہیں۔ آگے ہے ای کامرس بیسکس ہیں اس کی۔ ٹرانزیکشنل ای کامرس یہ ریلیٹ کرتی ہے فزیکل ڈومین کے ساتھ۔ اس میں آف لائن ہم پروڈکٹ کو بائی اور سیل کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں خود جا کے اپنی چیزوں کو لینا پڑتا ہے۔ پیور ای کامرس ڈیجیٹل ڈومین کی ایگزامپل ہے۔ اس میں ہم گھر بیٹھے آن لائن بائی اینڈ سیل پروڈکٹس کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ بات آتی ہے ہائبرڈ اپروچ کی۔ یہ کمبینیشن ہوتا ہے فزیکل اور ڈیجیٹل ڈومین کا، یہ کمبینیشن ہوتا ہے۔ اس میں ہم فزیکلی بھی جانا پڑتا ہے، گھر بیٹھ کے ہم کوئی چیز آن لائن دیکھتے ہیں کسی ویب سائٹ کے اوپر، لیکن ہمیں اسے پرچیز کرنے کے لیے خود جانا پڑتا ہے۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں اس کی ٹائپس کے بارے میں۔ سب سے پہلے ٹائپ اس کی یہ ہے بزنس ٹو بزنس ماڈل، سیکنڈ ہے بزنس ٹو کنزیومر، تھرڈ ہے کنزیومر ٹو بزنس، اینڈ فورتھ ہے کنزیومر ٹو کنزیومر۔ کنزیومر کی میں بات کرتی ہوں، جو کنزیومر وہ ہوتے ہیں جو ہماری چیزوں کو لیتے ہیں، جو ہماری چیزوں کو پرچیز کرتے ہیں، اسے کنزیومر کہتے ہیں۔ بزنس ٹو بزنس ماڈل میں کیا ہوتا ہے، سیلر اور بزنس کے دونوں طرف بزنس ہی ہوتے ہیں، بزنسز ہوتے ہیں دونوں طرف۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سیلر اپنی انفارمیشن انٹرنیٹ پہ ڈال دیتا ہے، بائر اس انفارمیشن کو ریڈ آؤٹ کرتا ہے، اس کے بعد اپنا آرڈر پلیس کر دیتا ہے۔ اب جو سیلر ہوتا ہے اس کی جو ہے آرڈر کو دیکھتا ہے، اس کے بعد اس کو پروڈکٹ ڈسپیچ کر دیتا ہے۔ فار ایگزامپل ڈیل ڈیلز کمپیوٹر، ڈیل کیا کرتے ہیں، اپنی انفارمیشن ڈال دیتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر۔ اب بائر جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اس کی ڈیٹیل ساری دیکھتے ہیں، اس کے فیچرز دیکھتے ہیں، دین وہ آرڈر پلیس کر دیتے ہیں، آرڈر پلیس کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ آرڈر ہمیں چاہیے، اور اس کے بعد جو سیلر ہوتے ہیں وہ آرڈر ڈسپیچ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے بزنس ٹو کنزیومر کی۔ اس میں ایک طرف سیلر ہوتا ہے، دوسری طرف بائر ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، سیلر اپنی انفارمیشن انٹرنیٹ پہ ڈالتا ہے، بائر اس کی انفارمیشن کو دیکھتا ہے، دین وہ پلیس کر دیتا ہے اپنا آرڈر۔ جیسے ہی وہ پلیس کرتا ہے، انٹرنیٹ پہ ریکویسٹ اپنی سینڈ کرتا ہے، سیلر اس کی ڈیٹیل کو دیکھ لیتا ہے اور اس کو چیز جو ہوتا ہے وہ ڈیلیور کر دیتا ہے۔ جیسے دراز.pk اور amazon.com اس کی ایگزامپل ہے۔ آپ دراز پہ کوئی چیز دیکھتے ہو، اس کی انفارمیشن، اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہو، دین آپ آرڈر پلیس کر دیتے ہو۔ تھرڈ بات آتی ہے کنزیومر ٹو بزنس میں۔
کنزیومر ٹو بزنس کیا ہوتا ہے؟ سیلر گھر بیٹھے ہی کنزیومر جو ہوتا ہے وہ گھر بیٹھے ہی اپنی انفارمیشن جو ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ ڈالتا ہے اور کسی بزنس سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں فیسیلیٹیٹر بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان، بزنس اور کنزیومر کے درمیان ایک لنک بناتا ہے. وہ ساری انفارمیشن جا کے بزنس کو دیتا ہے. بزنس جب ساری ڈیٹیل دیکھتا ہے تو اپنا آرڈر پھر دیتا ہے. فیسیلیٹیٹر کام ہو جانے کے بعد کنزیومر کو جو انکم ہوتی ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ ضرور لیتا ہے. آگے بات آتی ہے کنزیومر ٹو کنزیومر ماڈل کی بات آتی ہے. اس میں جیسے کہ آپ نے OLX میں دیکھا ہوگا. OLX میں کیا کرتے ہیں، کنزیومر اپنی جو چیز اس نے سیل کرنی ہوتی ہے اس کی انفارمیشن ڈالتا ہے، اسی طرح سے بائر وہاں سے انفارمیشن کو دیکھتا ہے اور اپنا آرڈر دے دیتا ہے. اب بات کرتے ہیں اس کے پروسیس کے بارے میں. اس میں کیا ہوتا ہے، جو کنزیومر ہوتا ہے وہ ایک ویب براؤزر سے اٹیچ ہوتا ہے ویب سائٹ پہ. وہ انٹرنیٹ کے تھرو ویب سائٹ پہ دیکھتا ہے کسی چیز کی کیٹیگری، دیکھتا ہے اس کے فیچرز، دیکھتا ہے اس کے کیٹالاگ، دیکھتا ہے. دیکھنے کے بعد جب وہ چیز اسے پسند آ جاتی ہے تو وہ اسے پرچیز کرنے کے لیے اپنی ریکویسٹ آگے سینڈ کرتا ہے. جیسے ہی وہ ریکویسٹ آگے ڈیلیور ہو جاتی ہے وہ کیا کرتا ہے، تھرو اپنا ATM کارڈ یا پھر بینک کے تھرو پیمنٹ کرتا ہے. وہ جیسے ہی پیمنٹ کرتا ہے تو بینک کے تھرو ایک میسج اس کو آتا ہے اور ایک میسج چلا جاتا ہے جسے اس نے آرڈر لینا ہے. اس طرح سے کیا ہوتا ہے، اس کو اپنی چیز آن لائن مل جاتی ہے. اس کی ایگزامپل کچھ اس طرح سے ہے کہ آرڈرس نے پلیس کیا ہے یوزر نے، اور یا تو وہ اپنے بینک میں جا کے یا تو وہ اس کو پیمنٹ کرے گا یا پھر وہ کریڈٹ کارڈ کے تھرو پیمنٹ کرے گا. جیسے اس کی پیمنٹ پوری ہو جائے گی تو ایک میل تو جائے گی اس کو جس سے اس نے چیز خریدنی ہے اس کو جائے گی، اور ایک میل جائے گی کنزیومر کو جائے گی. ایک سیلر کو اور ایک کنزیومر کو جائے گی، اور پھر اس کو وہ آرڈر ریپلیس کر دیں گے سیلر. آگے اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ایڈوانٹیجز اس کے اس طرح سے ہے کہ ہمیں 24 آور اس کی سروسز، بائنگ اور سیلنگ کی سروسز ملتی رہتی ہے. 7 days a week ہمیں یہ فیسیلٹی ملتی رہتی ہے. ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہماری نہ زیادہ کاسٹ لگتی ہے جانے آنے کے لیے، نہ ہمیں فزیکلی جانا پڑتا ہے. یہ بہت ایزی طریقہ ہوتا ہے گھر بیٹھی اچھی پروڈکٹ لینے کا. ہماری کمیونیکیشن امپروو ہوتی ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں وہاں پہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہے کہ سم ٹائم ہم پروڈکٹ کو پرسنلی ایگزامن نہیں کر سکتے. فیچرز اس کے کچھ اور بتائے ہوتے ہیں لیکن جب وہ ہمارے پاس آتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ خرابی موجود ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو انٹرنیٹ سے جو کنیکٹ نہیں ہوتے، اسے ای کامرس کے بارے میں بالکل نہیں پتہ ہوتا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے کریڈٹ کارڈ صرف ہو جاتے ہیں، ان کے کریڈٹ کارڈ کے نمبر چوری ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے خطرے ای کامرس میں سامنے آتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں. اب اس کی شاپنگ ٹپس میں آپ کو بتاتی چلوں. فرسٹ آف آل آپ نے چیک آؤٹ کرنا ہے سیلر کو کہ سیلر جو اپنی انفارمیشن ڈال رہا ہے وہ کس طرح سے وہ ٹھیک ہے، کس طرح سے نہیں ہے. جو ویب سائٹ آپ کو شو ہو رہی ہے وہ ریئل ہے یا پھر کوئی ملیشیس ویب سائٹ کریٹ کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ آپ میک شور ہو جائے کہ جینئر ویب سائٹ ہے جس میں آپ اپنی انفارمیشن ڈال رہے ہو، وہ کہیں آپ غلط جگہ پر، اپنی انسیکیور جگہ پر آپ اپنی چیزوں کو انٹر نہیں کر رہے ہو. اس کے علاوہ اپنے پرسنل انفارمیشن کو اپنی پروٹیکٹ رکھنا ہے. آپ نے کوشش یہی کرنی کہ جو بھی ویب سائٹ آپ یوز کرو اس کے بارے میں پہلے اس کی فیڈ بیک دیکھ لو، اس کا اوور ویو دیکھ لو. ایسی ویب سائٹ بالکل یوز نہ کرو جس پہ ایڈس بہت زیادہ آتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہم ہر ٹائم اپنا کمپیوٹر آن رکھتے ہیں. جب بھی ہم اپنا کمپیوٹر آن کرتے ہیں تو ہم اپنا انٹرنیٹ بھی آن رکھتے ہیں. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب آپ اپنا کمپیوٹر آن کریں، کمپیوٹر پہ کام کریں، اگر آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہے تو آپ انٹرنیٹ کو یوز کریں، اگر آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے تو اس سے ایوائڈ کریں. اس طرح سے آپ بہت سے جو ہے سائبر کرائم سے بچ سکتے ہیں، آپ میل ویئر سے بچ سکتے ہیں. اس کے آؤٹ کمز کیا ہیں؟ اس کے آؤٹ کمز یہ ہیں کہ آپ آن لائن ٹرانزیکشن جب کریں تو آپ کسی بھی قسم کا
کمپرومائز نہ کرے، آپ اچھے سے کسی چیز کو اچھے سے اس کو جج کر کے تو پھر آپ کوئی چیز خریدیں. تھینکس.